لاہور کے شاہی قلعے کی دیواروں کے پیچھے بہت سے راز دفن ہیں۔ ان میں سے ایک راز آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ایسا راز جو آپ میں سے شاید چند لوگ جانتے ہوں۔ شاہی قلعے کے ملازم کے ساتھ ایک ایسا خوفناک واقعہ جو ہر ایک کو سبق دیتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ صابر ایک محنتی نوجوان تھا جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ وہ اکیلا تھا جو اپنے ماں باپ اور بیوی کا سہارا تھا۔ باپ اس کا جو اب کام کرنے کا قابل نہیں رہا۔ صابر قصور کا رہائشی تھا جو اپنی روزی کمانے کے لیے لاہور کے مشہور شاہی قلعے میں بطور گائیڈ کام کرتا تھا۔ اس کا کام سیاحوں کو قلعے کی تاریخ، وہاں کے قصے، کہانیاں سنانا تھا۔ ایک دن صابر کو خصوصی مہمانوں کو قلعے کا دورہ کرانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ان مہمانوں میں بہت سے لوگ تھے جو مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے۔ وہ قلعے کی تاریخ اور پراسرار واقعات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ صابر نے مہمانوں کو قلعے کی اہم جگہ دکھائی اور ان سے متعلق دلچسپ قصے سنائے۔ سیاح بہت خوش تھے اور قلعے کی خوبصورتی میں گم تھے۔ صابر سیاحوں کو ہر طرح کی سہولت دیتا رہا۔ وہ ان کو قلعے میں موجود تاریخی ہتھیار اور بادشاہوں کے قصے سناتا رہا۔ سیاح صابر کی اس کاریگری پہ بہت خوش ہوئے۔ ان کو صابر کے ساتھ ایک دل لگی سی ہو گئی۔ صابر بھی اپنا کام کرنے کا بخوبی ہنر رکھتا تھا۔ سیاح اس کی بات کرنے کے تجربے اور بولنے کے انداز سے کافی امپریس ہوئے۔ گھومتے پھرتے وہ قلعے کی ایک سرنگ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک پرانا کمرہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ قلعے کی سرنگ میں ایک عجیب اور منحوس کمرہ موجود ہے اور وہاں روحیں بسی ہیں۔ یہ روحیں ان کی ہیں جو بادشاہوں کے دردناک سزا کاٹ کر مر چکے تھے۔ ان کی روحیں آج بھی ان کمروں میں بھٹکتی ہیں۔ صابر نے سیاحوں کو وہاں سے جانے سے منع کیا، لیکن سیاحوں نے صابر کی کوئی بات سنے بغیر وہاں جانے کی ضد کی۔ صابر وہاں جانے پر مجبور ہو گیا اور وہ سب وہاں اس کمرے میں چلے گئے۔ سیاحوں نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا اور سب ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے اور اچانک عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ اب سیاح اور صابر زور سے پکارنے اور چلانے لگے کہ شاید ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی آ جائے۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اب سب ہمت ہار کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ رونے لگے۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ شاید ان کی مدد کے لیے کوئی آئے۔ صابر گھبراہٹ میں بولا، میں آپ سب کو منع بھی کیا تھا، فضول میں آپ لوگوں کے ساتھ اب میں بھی جان سے جاؤں گا۔ کمرے میں ایک پرانے دور کا آئینہ لٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے اچانک آئینے میں ایک عورت کا سایہ دیکھا۔ اس کے بال اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، اس کے ناخن جیسے کوئی چاقو ہو، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ سایہ اب آہستہ آہستہ آنے سے باہر نکلنے لگا۔ جب سب نے یہ دیکھا، ان کی سانسیں رک گئیں اور خوف سے کانپنے لگے۔ صابر نے بتایا، یہ چڑیل کبھی قلعے کی ملکہ ہوا کرتی تھی جسے غداروں نے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر جلا کر قتل کر دیا۔ اس کی روح اب بھی بدلے کی آگ میں جل رہی ہے اور وہ ہر اس شخص کو نقصان پہنچاتی ہے جو اس کے کمرے میں قدم رکھتا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگی کی دعائیں مانگنے لگے اور سب اونچی اونچی چلانے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ چڑیل نے اچانک سیاحوں پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک سیاح کو پکڑ کر کھینچنے لگی۔ باقی سیاح یہ معاملہ دیکھ کر خوف سے چیخنے لگے اور دروازہ توڑنے لگے اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن دروازہ بند تھا اور ان کی یہ کوشش ناکام جاتی نظر آ رہی تھی۔ صابر نے جلدی سے اپنی جیب سے ایک پرانا کاغذ نکالا جو اس کی داتی نے اسے دیا تھا۔ صابر اس تعویذ کو ہوا میں لہرا کر چڑیل کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ صابر جیسے جیسے پڑھتا گیا چڑیل چیخنے لگی۔ چڑیل نے صابر کو ہر طرح سے قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن صابر آنکھیں بند کر کر ورد دہراتا رہا۔ ان میں سے ایک سیاح کو چڑیل نے اٹھا کر اس کی گردن جسم سے الگ کر دی۔ اس کے جسم میں اپنے ناخن کاٹ کر اس کے جسم کے 4 حصے کر دیے۔ صابر کی ہمت اور تعویذ کا ورد چڑیل کی چیخیں بلند ہوئیں اور زور زور سے بولنے لگی، میں واپس آؤں گی، میں واپس آؤں گی، اور وہ دھوئیں کی صورت میں غائب ہو گئی۔ سیاح پریشان اور خوف زدہ تھے۔
لیکن انہوں نے صابر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے انہیں بچا لیا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا اور سب بھاگ کر باہر نکلے اور انہوں نے بتایا کہ صابر نے انہیں بچا لیا۔ سیاحوں نے قلعے سے باہر نکلتے وقت صابر کو ایک بڑا انعام دیا اور اسے شکریہ کے ساتھ رخصت کیا، لیکن صابر نے انعام لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ سیاحوں کے جانے کے بعد صابر نے سوچا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان کیسے ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ تعویذ دراصل اس کی دادی کا دیا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس نے وہ بازار سے خریدا تھا۔ یہ سوچ کر صابر کی ہنسی چھوٹ گئی کہ بعض اوقات خوف اور ایمان کے درمیان صرف ہمارا یقین ہوتا ہے، اور ہمارا ایمان ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سچی طاقت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے اور اس پر یقین ہونا چاہیے۔